ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے آئی جی کے پی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 249 زخمی ہوئے تھے، جس میں چند انتہائی سیریسلی انجرڈ ہیں۔ اس پہ تب بھی کے پی پولیس کے لیے، سی ٹی ڈی کے لیے، پشاور پولیس کے لیے چیلنج تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ 2023 میں کامیابی حاصل کی، جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس گینگ سب ملوث ہے۔ اس کے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے۔ میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 249 زخمی ہوئے تھے، جس میں چند انتہائی سیریسلی انجرڈ ہیں۔ اس پہ ظاہر ہے یہ واقعہ تب بھی کے پی پولیس کے لیے، سی ٹی ڈی کے لیے، پشاور پولیس کے لیے چیلنج تھا، اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے گینگ کون سا ملوث ہے، اس کے کون سے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے، تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے 17 مارچ 2023 کو ایک سہولت کار امتیاز الفطور اشفا کو گرفتار کیا، اور وہ ہی واز دا بیک اپ سوسائڈ بامبر ان کیس، جو موجودہ جس نے ایکسیکیوٹ کیا، جو قاری نام کا لڑکا تھا افغانی، اس نے یہ ایکسیکیوٹ کیا تھا۔ تو ہمیں اس سے اندازہ کیا ہوا تھا؟ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کارروائی ہے، اور یہ لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی، جو چیز رہتی تھی، جو مسنگ لنک تھا، وہ یہ تھا کہ جو قاری نامی لڑکا تھا، جو سوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا اور جس نے یہ کارروائی کی تھی، اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا، وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا؟ اور اس سلسلے میں پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ رہی، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 2 خودکش 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا۔ ظاہر ہے انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے، اور یہ جو ہمارا اس کی نام اس کا محمد ولی ولدباز میر خان ہے، یہ دلزاق روڈ پشاور کا رہائشی ہے، اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا۔ اس نے 3 سال قبل 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی، اس کی آئی ڈی تھی، اس پہ اس کا رابطہ ہوا، جس نے اس کی ذہن سازی کی۔ اس نے پھر جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا، اور یہ پھر فروری 2021 میں یہ افغانستان گیا، یہاں سے اس نے چھٹی لے لی تھی، یہ براستہ کوئٹہ چمن افغانستان گیا، اسپن بول تک، وہاں سے جلال آباد گیا، وہاں اس کی ملاقات ہوئی اس جنید نامی لڑکی سے، جو سبسیکوینٹ اس کا ہینڈلر رہا، اور وہاں پہ یہ پھر وہاں کا جو مرکز شونکڑا ہے وہاں بھی گیا، وہاں پہ جو کہ اس کا چکناور مرکز بھی گیا، یہ کنڑ بھی گیا، اس علاقے میں یہ گیا، لیکن جو شونکڑا مرکز تھا وہاں
بھی گیا. اس کی وہاں پہ صلاح الدین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا، اس سے بھی ملاقات ہوئی. مکرم خراسانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی. اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی. پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور اس میں یہ شامل ہوا. اس کو 20,000 روپے ملے اس سارے اس کے. ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا، لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا اور یہ پھر ظاہر ہے واپس آ گیا. 2023 کے اوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائن میں تھی اور جو اس کا ہینڈلر تھا جنید، اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں، اس کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے. جنوری 2023 میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں، نقشہ وہ بنایا اور بذریعہ ٹیلی گرام جو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، جو ایک ایپ ہے، اس کے تھرو اس نے اس کو شیئر کیا. 20 جنوری 2023 کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ، جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو، یہ چرسیان مسجد ہے باڑہ خیبر ایجنسی میں، وہاں سے لے لو اور اس نے پھر یہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے. تو اس نے اس کو وہاں سے لیا، اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی اور یہ جو قاری بعد ازاں یہ جو قریبی جگہ میں مسجد میں پھٹتا ہے، اس نے ایک دفعہ 27 کو، جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جنوری کو کوشش کی لیکن ہی لاسٹ ہارٹ، ہی مووڈ آؤٹ. دوبارہ وہ 30 تاریخ کو یہ دوبارہ گیا ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے، اس کو واپس لایا ہے اور پھر یہ مطلب مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ، دوبارہ اس کو چرسیان مسجد باڑہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ. اس کو یہ پھر ہیلمٹ اور وردی وغیرہ کی پروویژن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو پشاور کے دوست ہیں جانتے ہیں، پیر زکوڑی برج کے قریب، وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے. ریکی اس کو وہ پہلے ہی کروا چکا تھا. اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے یہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا اور وہ جو خودکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے اور اس نے وہ خودکش حملہ کیا ہے. جب خودکش حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈلر جنید کو دی ہے. اس سارے کام کے اس کو 2 لاکھ روپے پاکستان کے دس ٹاسک which cost the lives of 100 بندے اس پہ شہید ہوئے. تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2,000 روپے. 250 بندہ زخمی ہے جن کی کچھ کی لائف تھریٹنگ انجری. اس سے ایک اور چیز ہے، یہ ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئے ہیں، جو کہ اگین ایک بڑا ڈینجرس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ سارے پیسے آئے ہیں اس کے پاس. اس نے یہ پیسے چوک یادگار سے وصول کیے. سبسیکوینٹلی تو تمام ایلیز نے وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہے، لیکن اس کو اس زمانے میں یہ پیسے وہاں سے ملے تھے. بعد ازاں اس نے اپنی پوسٹنگ BRT کروا لی تھی، لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے یہ ابھی تو اس کی ابتدائی تفتیش چل رہی ہے، لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن دھماکے تک محدود نہیں ہے. اس نے اس سے قبل جنوری 2022 میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا تھا
اس کے علاوہ پشاور میں اس نے 11 ستمبر 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 وارسک روڈ میں پھٹنے والی آئی ڈیز میں اس نے اپنے ہینڈلر جنید کے کہنے پہ متعلقہ مقام تک پہنچائی تھی. اس سلسلے میں اس کی مزید تفتیش جاری ہے، لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں، وارسک روڈ پہ ہماری کافی بلاسٹ ہوئے ہیں جس میں لا انفورسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا. اس نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ دلداق اور پشاور میں ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا. فروری 2024 میں اس نے جماعت الاحرار کے لاہور میں موجود اپنے ایک ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا، جس سے اس نے وہاں پہ ایک قادیانی کو ٹارگٹ کیا. مارچ 2024 میں لاہور میں اس نے پسٹل پرووائڈ کیا. فیضان بٹ نامی شخص تھا جس کو دیا تھا. سیف اللہ نامی شخص کو اس نے پسٹل دیا تھا. مارچ 2024 میں جو قادیانی والا واقعہ ہے وہ ہے فروری 2024 کا. جو مارچ 2024 والا واقعہ ہے اس میں اس نے فیضان بٹ نامی لڑکے کو پستول دیا تھا، جس سے اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو لاہور میں شہید کیا تھا. تو 2 کنزیکٹیو واقعات لاہور کے ہیں. ایک میں قادیانی کی مرڈر ہے جو 2 فروری 2024 میں پیش آیا، پھر جو پولیس والوں کی شہادتیں ہیں وہ مارچ 2024 میں پیش آئی. اپریل 2024 میں اس نے پھر موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈ، شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈ، پاہا غلام میں 20 ڈیٹونیٹر اور 2 پستول چمکنی میں ڈراپ کیے تھے. تو ظاہر ہے یہ اپنی پولیس یونیفارم کا اور پولیس میں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس کی سیف ڈراپنگ وغیرہ یہ کرتا رہا. جون 2024 میں اس نے لکمان نامی خودکش کو 12,000 روپے اور خودکش جیکٹ کے ساتھ لاہور کے بس پہ بٹھایا. سبسیکوئنٹلی وہ پکڑا گیا تھا اور اس کا پورا جو وہ تھا انٹوراج تھا جی وہ ایک اچھی کارروائی تھی جو سی جی ڈی کے پی نے کی تھی، اور ظاہر ہے اس کو اس میں وہ جو ایک ممکنہ وہاں پہ حملہ ہونا تھا اس کو ناکام بنایا گیا تھا. پھر جون 2024 میں اس نے باڑہ خیبر سے خودکش جیکٹ حاصل کی، اسے رحمان بابا قبرستان میں رکھ دیا اور ایک ایس پی جیکٹ، سوسائڈ بامبنگ والی جیکٹ جنہیں کے کہنے پہ موٹر وے چوک پہ چھپائی. یہ ٹیلی گرام پہ رابطہ کرتا تھا، اس کی ویڈیوز بناتا تھا، وہ اپنے ہینڈلر کو بھجواتا تھا تاکہ جو اس نے پک کرنی ہو اس کو ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہو کہ کہاں سے اس نے پک کرنی. تو اس سارے واقعات میں یہ شامل رہا. اس کو جماعت الاحرار کے تھرو 40 سے 50,000 روپے مہینہ ملتا تھا جو اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے وصول کرتا تھا. یہ ظاہر ہے لیٹلی جب یہ اور کام کر رہا تھا تو اس میں ہاتھیں چڑھ گیا اور یہ ہمارے ہاتھ آ گیا. میں اس کا ایک وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ آپ سن لیں کہ یہ اپنے زبانی کیا کہتا ہے، پھر آئی ول بی اوپن ٹو اینی کویسچن دیٹ یو ہیو. تو اگر آپ یہ چلا دیں. بہت شکریہ. تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کے پی پولیس اور سی ٹی ڈی کے لیے سب کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ ہم باٹم تک پہنچیں، کیونکہ جب ہم نے اس کی ویڈیو فوٹیج تو ہم ایک جگہ تک پہنچ گئے تھے، بیانڈ دیٹ ہمارا ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا تھا اور ہم اس کو پھر فالو نہیں کر پاتے تھے جتنی بھی ہم نے اس زمانے میں فوٹیج اگر پرانے دوستوں کو پتہ ہے. یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس کا وہ لگائیں. اور یہ اس سے 2-3 چیزیں بڑی وہ ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اس واقعے کو پھر کچھ لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا. اس واقعے کے فوراً بعد پشاور میں اور پشاور پولیس لائن سے باہر کس قسم کے نعرے لگائے گئے، کس قسم کے طریقے سے لا انفورسمنٹ کو اور دیگر اس کو ایک نیگیٹو لائٹ میں پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور جو ہائیبرڈ وار ہم پہ مسلط ہے اس کا یہ بڑا شاخسانہ ہے کہ
قتل بھی کرتے ہیں اور مقتول کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ وہ تھا. پھر آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوشل میڈیا سے لوگوں کا انفلوئنس ہونا, ذہن سازی لوگوں کی ہونا, اور پھر ہنڈی حوالے کا استعمال ہونا, یہ سارے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایک کمزوریاں, ویکنیسز ہیں جس کو مزید بہتر طریقے سے پورے کرنے. اس پہ پچھلے سال ڈیڑھ میں کافی کام ہوا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مزید بہتر طریقے سے کرنی ہیں. I'll be open to question, لیکن میرا خیال ہے میں کوکب کو کہتا ہوں وہ ماڈریٹ کروا دے, وہی کویشچن دے دیتے ہیں باری باری. نہیں, لیٹ کوکب ماڈریٹ. اچھا دیکھیں, جتنے بھی سیل بڑا ہوتا ہے نا اس کو ایکسپوز ہونے کا چانس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اتنا عرصہ چھپا رہنے کی جو ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یہ ایک گھوسٹ بن کے رہتا تھا, اور مطلب اس نے یہ واقعہ کروایا, ڈراپ کرتا تھا. اگر یہ اس کے زیادہ رازدار ہوتے تو یہ بہت پہلے یہ نکل چکا ہوتا. اس کی انٹیروگیشن ہماری جاری ہے, باقی جو لیکن اس نے ظاہر ہے یہ جو واقعہ کرایا تھا اس وقت یہاں پہ پوسٹڈ تھا, اور جو سبسیکوینٹلی اس نے اپنی پوسٹنگ وقوعے کے بعد جس نے خود بتایا اس نے BRT کروا لی. ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹریٹرو ہے انفارمیشن کا جس سے ہم دیں گے. اس کی جڑیں پنجاب تک خودکش حملہ آور بھجوانے میں, بارودی مواد بھجوانے میں اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر سے لے کے پخا غلام اور رنگ روڈ اور وارسک روڈ, ان تمام وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے. اس کا جو امپورٹنٹ چیز جو اس میں آپ کو سوچنی چاہیے نا کہ یہ جس طرح اس کی ذہن سازی ہوئی اور اس نے ایک تنظیم جماعت الاحرار کو جوائن کیا, اس نے اس کو ظاہر ہے انفلوئنس کیا اور یہ سارے کام اس سے کروائے. یہ ٹول رہا ان کے ہاتھوں میں, ان کے اس پہ کام کرتا رہا تھا. ظاہر ہے پولیس اور CTD اندر بھی نظر رکھتی ہے, باہر بھی نظر رکھتی ہے, جو بھی اس کے پبلک میں ہوں گے, جہاں بھی اس کے فیسیلیٹیٹر مزید اگر نکلتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ he worked as a ghost and as a lone. اس میں ابھی تک پولیس کا کوئی دوسرا فیسیلیٹیٹر جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی امکان میں ملوث ہو وہ ایسا انٹرویشن میں نہیں آیا. کوکبل ماڈریٹ. بھائی صاحب دو چیزیں اس میں میرے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک جو اس ویڈیو بیان میں اس نے کہا کہ افغان فورسز نے اسے گرفتار کر لیا تھا, پھر ان کے کہنے پہ اسے چھوڑ بھی دیا. ایک چیز یہ. دوسرا چوکیادگار کا ذکر بھی اس نے بڑے واضح طور پہ کیا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دو پوائنٹس پہ پولیس نے کس حد تک کام کیا, کیونکہ بڑا واضح اس نے کھل کے کہا کہ افغان فورسز نے اس کو پکڑ کے ان کے کہنے پہ دوبارہ پھر چھوڑ بھی دیا. تو اس چیز کو کیسے ٹیک اپ کیا گیا اور جو چوکیادگار کا معاملہ تھا اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو میں جب آپ کو انیشل اپنی وہ دے رہا تھا تو میں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ یہ پکڑا گیا تھا اور پھر جنید نامی شخص کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا تھا. ظاہر ہے جو اپروپریٹ ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کے تھرو ہم یہ بھجوائیں گے اور یہ اٹھائیں گے ان کے ساتھ کہ یہ کیسے وہاں ان کی فیسیلیٹیشن ہوئی. لیکن ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور ظاہر ہے ہم یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو آپ نے ہنڈی حوالہ کی بات کی تھی, اس پہ جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے ان جنرل, اس پہ حکومت نے پچھلے 2-1 سالوں میں بڑا کام کیا ہے. اسی چوک یادگار کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی بڑا کام ہوا ہے. چوک یادگار بند بھی رہا ہے, اس پہ ایفرٹ بھی ہوئی ہے, چیزوں کو مین اسٹریم کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے.
मैं ये नहीं कहता कि चीज़ें परफेक्ट होंगी, लेकिन एफर्ट यही है कि चीज़ें उसमें बाकी इदारे हैं, FIA है और बाकी इदारे हैं, उस पर काम करते रहते हैं। वफाकी हुकूमत की भी बड़ी प्रायोरिटी है उसमें, सूबाई हुकूमत की भी। तो जाहिर सी बात है इसमें मज़ीद काम बेहतर करने की गुंजाइश मौजूद है, जो कि जो फाइनेंशियल और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है। और ऐसे एक केस की मैं बात नहीं कर रहा, और भी हमारे पास कई केसेस हैं जिसमें इलीगल चैनल्स को अभी एक चंद दिनों में आपके सामने एडिशनल IG साहब एक अनर्थ करेंगे, जिसमें गोल्ड का एक बहुत बड़ा केस CTD ने अनर्थ किया, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम में ये सारा काम होता है, यू रियलाइज कि वो उस पर फाइनेंशियल चोकिंग जो करना है वो इतनी इंपॉर्टेंट है जितने हम काइनेटिक ऑपरेशंस करते हैं, कि जब आप फाइनेंशियली उसको चोक करते हैं तो वो ऑपरेशंस की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। सब ये बताएगा कि ये पुलिस एहलकार इस वाक़े में मुलविस दिख रहे हैं, लगा रहा पुलिस की कोई दोबारा से स्क्रूटनी करने जा रही है एहलकारों की सिक्योरिटी की, कि कौन और किसके साथ ताल्लुकात हैं? देखिए, जब पुलिस में भर्ती होती है तो हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, स्पेशल ब्रांच से उसका उसकी फैमिली का प्रोफाइल और सारा कुछ उसका बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, वो करवाए जाते हैं। इन सर्विस आने के बाद प्रमोशंस पे होती हैं, लेकिन ये कांस्टेबल रैंक पे था और जाहिर है हमें इनवर्ड देखना पड़ेगा कि हमारे जो ऑन ग्राउंड चेक्स हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन साथ ही साथ जिस वक्त ये भर्ती हुआ था, ये एक नॉर्मल उसमें भर्ती हुआ था। सब्सिक्वेंटली इसकी राब्ते हुए, इसकी जहनसाजी हुई, और ये ज़ाहिर आप सारे मीडिया और माशाल्लाह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्त हैं। तो ये जो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे स्पेशली जो जहनसाजी इस किस्म के जो फितना और ख़वारिज या दीगर एक्सट्रीमिस्ट जो तंजीमें हैं जो वो कर पाती हैं, वो हमारे लिए बहसीत कौम भी एक सोच का अमर है, जिस पर हमें बहसीत एक सोसाइटी उस पर हमें सोचना पड़ेगा। PTA इसमें अपना रोल अदा कर रही है, बहुत सारे URL, बहुत सारे वो हम ब्लॉक करवाते हैं, लेकिन ये एक मसलसल स्ट्रगल है। जो जाहिर है हमारी एफर्ट ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट है या रेडिकलाइज लोगों को जिस कंटेंट से किया जाता है वो अवेलेबल ना हो। सर, सुनने में आ रहा है कि पेशावर मैं ज़रा अगर ऐसा कर लूँ ये कुछ एक आध सवाल इधर से भी ले लूँ मैं। IG साहब ये बताएं, IG साहब 22 माह हो गए पुलिस लाइन धमाके को, मस्जिद का एक हिस्सा जो शहीद हुआ था अभी तक तामीर नहीं हो सका, क्या वजह है? फंड की कमी है या कोई टेक्निकल नहीं? मस्जिद का वो हिस्सा एक उस पर एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं थी, और शायद वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ना होने की वजह से इतना बुरा कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से वो उसका वो प्रॉपर बीम पिलर स्ट्रक्चर भी नहीं था। लिहाजा जब वो ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट ने उसको तबाह किया, उसकी वजह से उतनी ज़्यादा शहादत थी। हमने पोस्ट ब्लास्ट कोशिश की कि बहुत सारी यूनिट्स को पेशावर पुलिस से लाइन से हटाया जाए, क्योंकि पेशावर पुलिस लाइन बेसिकली होम है पेशावर पुलिस का। उसमें हमने FRP को, जिसकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ FRP में होती थी, उसको यहाँ से हटाया है, और बाकी तो एफर्ट यह है कि यहाँ से पेशावर पुलिस रहे, और पेशावर पुलिस के रिक्वायरमेंट्स के लिए ये बिल्डिंग काफ़ी है। सर, सुनने में आ रहा है कि पेशावर के नवाही इलाकों में कुछ दहशतगर्द तंजीमें मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं मौजूदगी है उनकी? अगर है तो कितनी तंजीमें? रात को भी मदनी में किसी को ज़ब्ह किया गया, वो क्या? अच्छा चलें आप, चूँकि मैं ज़्यादातर इस उसके मुतालिक करना चाहता, जाहिर है आप बतनी हसन खेल की जो बात कर रहे हो, उस साइड को ये इतलात हैं, और जाहिर है लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस और बाकी लोग करते रहे हैं। इनमें जो इनका मेन कमांडर था हसन खेल का, वो CTD और पुलिस के ऑपरेशन में अब्दुल रहीम को चंद माह पहले फारिग किया गया था। तो कैसर ये एक मुसलसल स्ट्रगल है। पेशावर में पुलिस ने बड़ी कामयाबियाँ, CTD ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने, इंटेलिजेंस एजेंसी ने, मुसल्लह अफवाज ने पेशावर और गिरदोनवा में हासिल की हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है इसमें जो चैलेंजेस हैं वो खैबर जिला में भी हैं, वो सदरन KP में भी हैं, बाकी जगह पे हैं, जिसमें हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं। KP में कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मुसल्लह अफवाज का, सिक्योरिटी एजेंसीज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का आपस में एक बहुत अच्छा एक फ्यूजन है, एक बहुत अच्छा आपस में मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से
जितने भी बड़े केस हुए केपी में वो हल हुए हैं और लोगों को जो पाया किरदार है उस तक पहुंचाया गया. आई जस्ट टेक 1 or 2 more questions. मैं अगर इनसे लेने के बाद फिर मैं इधर आ जाता हूँ. वो थोड़ा सा मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको. हाजी साहब, सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर है और जब भी इलेक्शन की तफसीलात सामने आती हैं तो उस पर बहुत सारे फिर सवालात भी उठाए जाते हैं और सोशल मीडिया पे आपको पता है कि लोगों को रोकना, उनका सवाल रोकना बहुत मुश्किल भी हो जाता है. ये जो प्रेस रिलीज आपने तकसीम करवाई है, इसमें ये शो किया गया कि ये बंदा कल पकड़ा गया है, तो इतनी तेज तरीन तफ्तीश जो है इस पर. अच्छा, मैं आपको जवाब दे देता हूँ. देखिए मेरी बात सुने, मेरी बात सुने. मैंने आपको अगर इशारतन कहा था कि हमारे पास कौन सा गैंग मुलविस है, कौन से लोग मुलविस हैं, ये आज की इतला नहीं है. ये इतला हमारे पास 17 मार्च 2023 से है. वी न्यू के इसमें जमातुल अहरार है, वी न्यू के इनके कौन से कमांडर हैं, वी न्यू के ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी. और ये तो मैंने जब आप इम्तियाज़ रुफ्तोर अशफा की इंटरोगेशन हुई थी तो ये चीज़ें हमने तमाम साफ़ी दोस्तों के साथ शेयर की थी. और मैंने इंटरव्यू के पहले इससे में बताया कि जो मिसिंग लिंक था इस पूरे एपिसोड का वो ये था कि ये लोकल फैसिलिटेटर था जिसने फैसिलिटेट किया लाने में. वी न्यू के खुदकश बम्बार जो है वो कारी सकना अफगानिस्तान है. वी न्यू के उसके शौकरे कैंप में ट्रेनिंग हुई है. वी न्यू के वो पुलिस की वर्दी में आया है. इसमें कोई चीज़ आज नहीं है कि कल डेवलप हुई है. जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि हमने उस बंदे को पहचान लिया जो फैसिलिटेटर. एक और इशू है मुद्दाखोरी का और अब सूबे के तमाम अज़लाम में जो अफगान सिंध है उसका आम है इस्तेमाल बत्ती की कॉल्स के लिए, उसकी रोकथाम के लिए अब तक कुछ चीज़. अच्छा, मैं चूँकि इस वाक़े तक रहना चाह रहा हूँ. इसी बिल्डिंग में जो आप देख रहे हैं आपको अंदाज़ा है कि शायद एक्सटॉर्शन के FIRs तक हम लोग ज़्यादा सीरियसली उसको नहीं लेते थे. अभी आपका एक मुकम्मल यूनिट है जिसमें जहाँ भी एक्सटॉर्शन होती है पूरे सूबे में उस पर बाकायदा काम किया जाता है. और बहुत सारे केसेस में पुलिस और CTD को बड़ी कामयाब हुई है, चाहे वो बाजोड़ हो, चाहे वो डेर इस्माइल खान हो, ये दर आदम खेल में कोल माइंस वाले केस में हुई थी, बाकी जगहों में. अभी जो मैंने आपसे गोल्ड केस वाली बात की थी, ये सारा वही एक्सटॉर्शन और उसका नेटवर्क है. कहने का मकसद ये है, ज़ाहिर लॉ इन्फोर्समेंट इज़ अ ट्रिकी जॉब. इसमें चैलेंजेस भी आएंगे और आपको कामयाबियाँ भी मिलेंगी. और कामयाबियाँ बेसिकली आपके बंदों को उसका जो विजन है उसको खोलने में बड़ा नुमाया किरदार अदा करती है कि ये ग्रुप है, ये लोग हैं, इनके साथ ये कनेक्टेड हैं. आपका डेटाबेस 2 सालों में केपी पुलिस का, CTD का बहुत वसी हो गया है. कौन से नंबर्स हैं, कौन से लोग हैं, कौन किसके साथ कनेक्टेड है. कराची तक के वाक़यात हमने यहाँ पे ट्रेस करवाए हैं, लिया तक के, DG खान तक के. तो ये जो नेटवर्किंग इन लोगों की है वो भी बड़ी नेशन वाइड है. वो भी किसी जोग्राफिकल बाउंड्रीज को एक्सटॉर्शन में ऐसा नहीं मानते. लेकिन ये ज़ाहिर है, मैं ये नहीं कहता कि एक्सटॉर्शन नहीं हो रही. मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सटॉर्शन के खिलाफ हो भी रही है और एक्सटॉर्शन के खिलाफ पुलिस को और CTD को बड़ी नुमायाँ कामयाबियाँ भी मिली है. आई टेक दिस विद द लास्ट. यार मैं एक ही सवाल ले सकता हूँ. सूबे में पुलिस का बहुत बड़ा न सिर्फ नुकसान हो चुका है बल्कि मुसलसल हो रहा है. इसके रोकथाम के लिए हम इक़दाम क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर मैं आपको मिसाल दे दूँ बाकी सूबे में छोटे सिर्फ DA खान का, तो DA खान में पहले रात को निकलते थे. अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ सर. मैं खुल के जवाब देता हूँ. उसके खिलाफ कार्रवाई मैं आपको. अच्छा, या फिर आप आपस में बात कर लेगा, मुझे जवाब देने दें. जवाब में देते. देखें, इशू ये है कि पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट्स को मजबूत बनाएं. चंद साल पहले तक हमारे अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स ओवररन हो गई थी. इसी पेशावर का मैं जिक्र करता हूँ. हमारा DSP सरदार एक सपोर्ट सिस्टम में गया था, उसको मौके पे शहीद कर दिया गया था. कोशिश ये की गई कि टेक्नोलॉजी का लाना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपके सिक्योरिटी पैराडाइम में बड़ा इम्पॉर्टेंट है. तो 2023 में हम यहाँ पे थर्मल इमेजिंग कैम्स लेके आए, स्कूआ साइट्स लेके आए, ताकि जो रात की विजिबिलिटी है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको अवेलेबल हो सके. अभी आपके लिए ये खबर होती है, लेकिन जिसने लड़ा होता है उसको पता होता है कि जी पेशावर के नवाही इलाके में किसी चौकी पे हमला हुआ और पुलिस ने फायर खोल दिया, वो भाग गए. वो इसलिए फायर खोल पाते हैं
کہ ان کی ایک ویزیبلٹی آ رہی ہوتی ہے، یا ڈی خان میں، ٹکواڑا میں ہو گیا، یا لونی میں ہو گیا. یہاں آپ کو جو اویئرنیس ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ میں جو ڈی خان کی آپ نے اسپیسیفکلی بات کی، ڈی خان تحصیل، پروا تحصیل اور پہاڑپور تحصیل میں کوئی میجر چیلنج نہیں. میجر چیلنج آپ کا جو ہے وہ درابن تحصیل میں ہے اور کلاچی تحصیل میں. وہاں بھی آپ پیس میل آگے جا رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ گلوٹی کا تھانہ قائم کیا، آپ نے وہاں ہتالا پر تھانہ قائم کیا، وہاں آپ نے ابا شہید کا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس علاقے سے واقف ہوں بخوبی طریقے، اور وہاں پہ آپ نے کام کیا ہے. آپ نے ٹانگ ڈی خان روڈ کو سیف کیا ہے. اس وقت ٹانگ ڈی خان روڈ شکر ہے بڑے عرصے سے سیف ہے. ڈی خان میں پچھلے مہینے صرف ایک کیجویلٹی ہماری ہوئی. دیٹس اے ریکارڈ لو اوور دا پاسٹ 8 months. تو ایک جو ایفرٹ ہے اس کے ریزلٹس آپ کو ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ملتے ہیں. اس وقت ہمارے جو 2 سدرن ڈویژن ہے اس میں چیلنج زیادہ ہے، لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ ہم اور سیکیورٹی فورسز مل کے اس پہ کام کریں. انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، اور اس چیلنج کو ہم نمبر دار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ کوسچن جی میں ایک لوں گا. یار میں اگر ان کا سوال لے لوں پھر میں آپ کا آخری کر کے اس کو مکا دیتا ہوں. یار اس کا تو جواب میں نے دے دیا بھائی، اگر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو آئی گیو. بھائی میری میں سوال کیا ہوں نا. اچھا میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. میں چلو آپ نے چونکہ اگر آپ نے اٹینٹیولی سنا ہوتی میری پریس کانفرنس تو میں نے آپ کو بالکل یہ نہیں کہا کہ 17 مارچ کو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ انوالوڈ ہے. ہمیں 17 مارچ کو ہم نے جس بندے کو گرفتار کیا تھا اس کا نام امتیاز عرف توراشپا تھا، اور امتیاز عرف توراشپا کاری کے لیے میں نے پہلے بات کی کہ ایک الٹرنیٹ بامبر تھا. یہ جو کام کرتے ہیں نا یہ سوسائڈ بامبرز اور ان کے ہینڈلرز، یہ اگر 2 سب گروپس آتے ہیں تو ایک سب گروپ کو دوسرے سب گروپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اکیلے میں آئسولیشن میں کام کرتے ہیں. تو ہم نے جب امتیاز عرف توراشپا کو پکڑا تو اس سے ہمیں کاری کی آئیڈینٹی پتہ چلی، شونکڑے کیمپ کا پتہ چلا، جماعت الاحرار کا پتہ چلا، ان کے کمانڈرز کا، ان کی موٹیویشن کا، یہ چیز ہمیں پتہ چلی. میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں اور فار دا کاسٹ آف ریپیٹیشن دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مسنگ لنک اس ایفرٹ کے بعد رہ گیا تھا، ہمیں یہ پتا تھا کہ کسی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، موٹر سائیکل پہ لایا ہے، یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں، اس کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود تھی. ہمیں اس کی آئیڈینٹی پتہ نہیں تھی، جو سبسیکوینٹلی اس کی انٹیروگیشن کے دوران ہمیں پتہ چلی کہ اس نے ظاہر ہے پھر اس بات کا اعتراف کیسے کیا، اس سے شک کیسے گزرا پولیس کو کہ اسے اولی. سر میں اگر ایک سوال آخری لے لوں، باقی آپ کے ساتھ چائے پہ بات کر لیتے ہیں. صاحب آپ نے جس طرح کا ہائبرڈ وار، اس کے اوریجن آپ نے یہ کہا کہ اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی، مساوات کی بھی بحث کی، اس کا بھی ہم نے نمونہ دیکھا ہے پاشواڑ میں، مربت میں، کھانڈ میں، بعض علاقوں میں کہ پولیس لے کے جا رہی ہے. اس ہائبرڈ وار کے کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نہ نکلنے کے لیے اپنے پاس ہی رکھنے کے لیے کیا دیکھیں ہائبرڈ وار میں ظاہر ہے جو آپ کا دشمن ہے آپ کے خلاف تمام چیزیں استعمال کرتا ہے. وہ آپ کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ آپ کے خلاف جو ڈسکنٹنٹ کی وائسز ہوتی ہیں اس سے اپنا ایجنڈا بھی پوری کروانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے ان کے جو ایشوز ہیں، اور ہمارے لیے ظاہر ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ٹربل دیکھیں، جہاں پہ فالٹ لائنز آتی ہیں، ان فالٹ لائنز کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ ملٹی فیریس ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ایک ہول آف دا نیشن اپروچ چاہیے جو اس پورے چیلنج کو، اس میں ظاہر ہے ان کی فائنینشیل چوکنگ بھی شامل ہے، اس میں ڈیٹا بیسز کا استعمال بھی شامل ہے. بہت سارے ایفرٹس ہیں جو مل کے اس چیلنج کو پورا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آئی جی پشاور پولیس لائنز دھماکے کا مرکزی ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے. آئی جی کے پی اختر حیات کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی ہے. اہم انکشافات اس میں سامنے آئے ہیں. انہوں نے تمام تر واقعے کے حوالے سے بتایا. انہوں نے کہا کہ پولیس کو ہمیشہ سے ایسے واقعات کا سامنا رہتا ہے. اس واقعے کے سہولت کار کو گرفتار کیا گیا ہے جس سے بہت سارے شواہد سامنے آئے ہیں. اس کی ویڈیو بھی چلائی گئی، اس کا اعترافی بیان چلایا گیا جس میں اس نے واضح طور پر کہا کہ اس سے پہلے بھی وہ کئی ٹارگٹ کلنگز کر چکا ہے. اس پورے معاملے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کے ساتھ مستقل
مستقل طور پر سہولت کاری میں بھی رہا۔ محمد ولی 2019 میں پولیس میں بھرتی ہوا، IGKP کی جانب سے بتایا گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ گزشتہ روز رنگ روڈ سے 2 خودکش جیکٹ سمیت اس کو گرفتار کیا گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔